बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अहम मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू होगी। पंजाब हुकूमत की अफसरशाही पर नवाज़शात के ऊपर नवाज़शात, सिंध हुकूमत भी उनसे पीछे न रह सकी। बाजोड़ में साबिक सेनेटर चीखते चिल्लाते जामे शहादत नोश कर गए 3 साथियों समेत। कराची में दालें महंगी हो गई और महंगाई कंट्रोल से बाहर। इनके अलावा जो निकाह ख्वान थे उनकी रजिस्ट्रेशन हुकूमत ने ख़त्म कर दी। अब बायोमेट्रिक होगी और उनका अकाउंट होगा। 100 दिन का जश्न पंजाब हुकूमत की जानिब से और 64 करोड़ झोंक दिए गरीबों के टैक्स के। उनके अलावा लूट मार हो रही है वापडा की जानिब से। वापडा के मुलाजमीन का बिल देखकर चौंक जाएंगे। और उसके अलावा IMF ने बड़ी शर्त आयद कर दी शहबाज हुकूमत के साथ कि अब गैस और बिजली की कीमतें और बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाओ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं कि पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने अफसरशाही पर नवाज़शात की बारिशें कर दी हैं। एक तो उन्हें नई लग्जरी गाड़ियां दे दी। लग्जरी गाड़ियां देने के बाद अब उनके लिए शाहाना तिज़ के हाउस बन रहे हैं और उनके लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 100 दिन का जश्न मनाया और 100 दिन के जश्न मनाने के दौरान 64 करोड़ रुपए इश्तिहारात पर झोंक दिए। उनमें पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी दिखाई। अगर वो पैसे तकरीबन 2 लाख उन घरानों के 200 से ज़्यादा यूनिट मुफ्त में बिजली के मिल सकते थे अगर वो गरीब के टैक्स का पैसा इश्तिहारात और जश्न पर नहीं लगाए जाते। एक तो IMF के मकरूज़ हैं, दूसरा शाहाना खर्च और शाहाना प्रोटोकॉल हमारा नहीं जा रहा है। नाज़रीन, बाजोड़ के इलाके में दहशत गर्दी के वाक़यात कोई अनूनी बात नहीं है। KPK जल रहा है और वहाँ पर दाइश ने अपने पाँव जमा दिए हैं। अपने पाँव क्या, अपने जो तकरीबन नेटवर्क है वो बाजोड़ में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत कर लिया है। एक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने चीखता चिल्लाता चला गया, साबिक सेनेटर जिसने सेनेट में आखिरी तकरीर की कि मुझे दाइश से ख़तरा है और मैंने 100 से ज़्यादा FIR दर्ज करवाई हैं और पुलिस या दिगर जो इदारे हैं वो हमारी कुमक यानी मदद नहीं कर रहे। ये तकरीर सेनेट में उन्होंने की और चिल्लाते चिल्लाते रह गए कि इनका नेटवर्क मजबूत हो चुका है बाजोड़ में और हमारी जान को ख़तरात हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्हें तहसील मामूद डमा डोला में एक रिमोट कंट्रोल बम के ज़रिए उड़ा दिया गया और 3 उनके साथियों ने जामे शहादत नोश की। हिदायतुल्लाह खान जो साबिक गवर्नर KPK शौकतुल्लाह के भाई थे और साबिक MNA बिस्मिल्लाह खान के बेटे भी थे। और ये आलम है कि दहशतगर्दों का नेटवर्क वहाँ मजबूत हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिर्फ बिजली पर फोकस कर रही है कि बिजली कैसे आए, कैसे बिजली जाए। 400 से 500 संगीन मुकदमात में मतलूब दहशतगर्द और जिनका TTP से ताल्लुक़ था, दाइश से ताल्लुक़ था, उनको रिहा कर दिया गया इमरान हुकूमत के दौर में। और इनकी तादाद मैंने तो कम बताई है, लेकिन ज़राए बताते हैं कि उनकी तादाद हज़ारों में है और वो संगीन मुकदमात में मतलूब थे। अब बताएं कि जो भी वहाँ पर आवाज़ बुलंद करेगा उनको हिदायतुल्लाह खान की तरह टारगेट बनाया जाएगा। और दहशतगर्दी के वाक़यात दिन ब दिन खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते जा रहे हैं और
حکومت جو ہے وہ آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ٹوٹل جماعتیں آپریشن کرنے میں مداخلت بھی کر رہی ہیں اور مخالفت بھی کر رہی ہیں، لیکن ہدایت اللہ خان جیسے سینیٹرز جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کی جان کی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ ناظرین، کراچی کے اندر، سندھ میں تو ویسے ہی مہنگائی ہے، لیکن کراچی کے اندر جو ہے وہ دالیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ ان میں اگر بات کی جائے مختلف دالوں کی تو وہ 60 سے 70 روپے مہنگی کر دی گئی ہیں، اور دالیں مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری اشیاء بھی مہنگی کر دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے۔ یہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے، اور نوازشات پہ نوازشات ہو رہی ہے افسر شاہی کو، اور مہنگائی ان کے ہاں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ماش کی دال پہ جو ہے وہ 60 روپے مہنگی کر دی گئی ہیں، کالے چنے بھی 38 روپے فی کے جی مہنگی کر دی گئے ہیں، اور چنے کی دال پر بھی 70 روپے مہنگے کر دیے گئے ہیں، اور مونگ کی دال پہ 60 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو نکاح خوان ہے مولانا، ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب حکومت بائیو میٹرک کرے گی، تمام جو نکاح ہوں گے، اور ان بائیو میٹرک کے ساتھ ساتھ ان مولوی صاحبان کے اکاؤنٹ کھلیں گے، بائیو میٹرک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کو بھی ٹیکس دیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت تو مل گئی ہے ان کو، لیکن وہاں کے صدر کو پولیس نے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ وہاں پر پی ٹی آئی کے کئی کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وابڈا کے اندر لوٹ کھسوٹ جاری ہے، اور شہباز حکومت کو ایک مراسلہ آ گیا ہے IMF کی طرف سے کہ 5 روپے فی یونٹ مہنگا کیا جائے بجلی کا، گیس کا بھی ریٹ بڑھایا جائے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال کر دی ہے، اور پیٹرول سارے ملک میں نایاب ہے، اور حکومت جو ہے وہ شنگھائی کانفرنس میں موج اور مستیاں کر رہی ہے۔ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اور ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہے بھی نہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ جب بھی چاہے من مانے دام جو ہے وہ لگا سکتی ہے، بڑھا سکتی ہے، اور ان سے پوچھنے والا کوئی شاید ہوگا بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وابڈا والوں کی لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔ ایک وابڈا کے جو ملازمین ہیں تقریباً ان کے 345 یونٹ جو ہے وہ بجلی کے استعمال شدہ ہیں، لیکن ان کے بل آتے ہیں 232 روپے، یعنی 232 روپے ان کا بجلی کا ماہانہ یونٹ آتا ہے، جبکہ عام غریب کے اگر یہ 300 سے زائد یونٹ ہوتے تو ان کی جو چمڑی ہے وہ اتار کے یہ وابڈا والے بجلی کار کمپنی کے الیکٹرک ہو، ہیسکو ہو، پیپکو ہو، سیپکو ہو، سارے اجاڑ کے رکھ دیتے، لیکن ان کا بل کا جو بجلی کا بل ہے وہ 232 روپے ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ بل کا جو بجلی کا بل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ان کو دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ عالم ہے اس موجودہ حکومت کا، یہ عالم ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا، کہ ادارے بتا رہے ہیں کہ خسارے میں ہیں، ادارے بتا رہے ہیں کہ تباہ ہیں، ادارے بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی حال میں نہیں ہے، لیکن ان کی موجیں ہو رہی ہیں افسر شاہی کی، وہاں کے منتخب نمائندوں کی، وہاں کے وزراء کی، وہاں کے مشیروں کی۔ ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں آخر میں، کہ ایک وزیر ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، تو جب کھانا اس نے کھایا تو ویٹر کو کہا کہ بل لے آؤ۔ جب وہ بل لینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا گیا اسے کہ اس وزیر صاحب کا بل جو ہے وہ کسی نوجوان نے پیڈ کر دیا ہے۔ تو جب وزیر نے دیکھا کہ میرا بل کسی اور نے پیڈ کر دیا ہے تو وہ وزیر چلا گیا اس نوجوان کے پاس، تو نوجوان نے کہا کہ سائیں آپ وزیر ہو؟ کہا کہ ہاں میں وزیر ہوں۔ کہا کہ آپ کے بجلی کا بل بھی ہم اپنے ٹیکس سے بھر رہے ہیں، آپ کے گیس کا بل بھی ہم اپنے ٹیکس سے بھر رہے ہیں،
آپ کو جو ہے وہ تنخواہ جو مل رہی ہے وہ بھی ہم اپنے ٹیکس سے دے رہے ہیں، تو کھانے کا بل اگر ہم نے بھر لیا تو کون سی بری بات ہے؟ تو یہ عالم ہے ان کا کہ ان کے اب کھانے کے بل بھی جو ہے وہ عوام بھرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ بیچارے مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کے ہاں آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ افورڈ جو ہے وہ عوام کر رہی ہے، لیکن عوام کے ریلیف کے لیے ان حکمرانوں کے پاس کوئی اقدام نہیں ہے، نہ تو ان کے جو حق میں وہ فیصلے دے رہے ہیں اور نہ ہی عوام کے فائدے میں بات کر رہے ہیں۔